نہیں چاہتا کہ بڑی تعداد میں لوگ اڈیالہ جیل کے باہر آئے۔ علیمہ خانم نے آج دوپہر کو یہ کہا کہ ہم جب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آج جا رہے تھے تو ہمیں محمود اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اگر آپ اپنے احتجاج کو تھوڑا آگے لے جائیں اور اپنے دھرنے کو تھوڑا آگے لے جائیں تو ہم 10,000 لوگ لے کر پہنچ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی کیا وقت؟ انہوں نے کہا جی 2 بجے کی بجائے آپ 6 بجے پہ لے جائیں۔ تو علیمہ خانم نے کہا جی ہم نے ان کی آفر قبول کر لی اور ہم 3 بجے سے لے کر 7 بجے تک وہاں پہ دھرنا دے کر بیٹھیں گے اور انتظار کریں گے کہ 10,000 لوگ پہنچتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ 10,000 لوگ نہ آئے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی پھر 7 بجے ہم دھرنا ختم کر دیں گے اور ہم واپس جائیں گے۔ تو ایک آفر حکومت کی جانب سے مبینہ طور پہ کی گئی تھی، کیونکہ خیبر پختونخوا کے بجٹ کے معاملات میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو خیبر پختونخوا کی حکومت سے کچھ سہولتیں چاہیے، یعنی سرپلس بجٹ چاہیے، ترقیاتی کاموں میں کٹوتی چاہیے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی مرضی یا اجازت چاہیے، یا ان کا بجٹ اس طرح سے وہ بنانا چاہتے ہیں کہ وفاق کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اب اس کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا، تو حکومت نے مانگی ملاقات۔ تو جو آفر دی گئی وہ یہ تھی کہ مزمل اسلم کی عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے گی، اور ایک بہن کو، اور وہ بہن بھی پسند کی جائے گی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ کون سی والی بہن۔ تو ایک عمران خان کی بہن اور ایک مزمل اسلم، ان 2 کی ملاقات کے بارے میں مبینہ طور پہ یہ اطلاع آئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب کی فیملی نے کہا جی کہ نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ملاقات تو سہیل آفریدی کی ہونی چاہیے اور ملاقات تو باقی لوگوں کی ہونی چاہیے، اور عمران خان صاحب کی بہنوں کو ملوانا چاہیے، اور یہ ملاقاتیں جاری رہنی چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ 2 منٹ کی ایک ملاقات کروائیں گے اور اس کے بعد آپ کہیں گے دیکھیں جی آپ نے اپنے بھائی کو دیکھ لیا، کافی ہو گیا؟ تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، ہم اس ٹریپ میں نہیں آتے۔ تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے کال دی کہ 10,000 کارکن وہاں پہ اڈیالہ کے باہر پہنچے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے چیلنج کیا کہ اگر یہ 10,000 بندے وہاں پہ اکٹھے کر لیں تو پھر آ کر میرے ساتھ بات کر لیں، ہم ان کی بات مان لیں گے، لیکن اگر یہ 10,000 بندے اکٹھے نہ کر سکیں تو پھر جس طرح وزیر اعظم نے کہا ویسے چپ چاپ کر کے بیٹھے اور بات سنے سر پھینک کے۔ تو اب یہ چیلنج تو حکومت نے بھی کر دیا تھا اور حکومت نے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے راستے میں حکومت نے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود 1,1200 لوگ، میرے خیال میں میکسیمم 1,500 ہوں گے، اس سے زیادہ لوگ پاکستان تحریک انصاف اکٹھے نہیں کر پائی، یا وہ کرنے ہی نہیں چاہتے یا لوگ ان پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ میں نے اس کے بارے میں کافی، میرا جو اپنا انالیسس ہے نا، وہ بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کے بعد مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ عمران خان سے بالکل مایوس نہیں ہیں، لیکن عمران خان کے بارے میں جو لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان سے لوگ مایوس ہو چکے ہیں، اور لوگ اب ان پہ بھروسہ نہیں کر رہے اور ان کے ساتھ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ بار بار لوگ نکلتے ہیں، ان کے کہنے پر آ جاتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج جو لوگ آئے ہیں ان کے بارے میں نے پوچھا، جو وہاں پہ صحافی موجود ہیں، کہ مجھے آپ بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو آئے ہیں اور انہیں کون لے کر آیا؟ تو جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے مجھے بتایا جی کہ یہ مقامی سطح پہ جو لوکل قیادت ہوتی ہے، یہ وہ لوگ آئے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی MNAs، MPAs، سینیٹرز اپنے ساتھ بندے نکال کر لائے ہوں، یا خیبر پختونخوا کی حکومت نے یا جو صوبائی صدر ہیں جنید اکبر، ان لوگوں نے زور لگایا، وہ کہتے ہیں جی وہ نہیں ہے۔ یہ زیادہ لوگ پنجاب سے آئے ہیں، کم لوگ خیبر پختونخوا سے آئے ہیں، اور زیادہ لوگ وہ ہیں جو مقامی سطح کی قیادت ہے، کوئی اپنے ساتھ 10 لے آیا، کوئی 20 لے آیا، کوئی 50 لے آیا۔ تو لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آگے بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں، اس کے لیے ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہے، ہر بندے کو ٹکٹ چاہیے، تو جو لوگ ٹکٹ چاہتے ہیں انہیں پتا ہے PTI کا ٹکٹ ملے گا تو جیتنے کا امکان بڑھ بھی جائے گا۔ جذباتی ووٹ سارا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، جتنا عام آدمی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے ساتھ ہے، تو ووٹ لے لیتے ہیں۔ اب دھاندلی تو آپ کو پتا ہے ہر الیکشن میں ہوتی ہے، لیکن اگر ووٹوں پہ کوئی حفاظت کر سکے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن جیت سکتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ لوگ آئے، 1500 کے قریب لوگ، میکسیمم بھی اگر میں بہت بڑھا کے بھی آپ کو بتاؤں تو یہ 1500 لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، یعنی عمران خان صاحب نکلتے تھے صرف اپنی پیشی پہ جانے کے لیے تو 10-20 ہزار بندہ ساتھ بھاگنا شروع کر دیتا تھا۔ لوگ پیدل نکل پڑتے تھے، 1-1.5 کلومیٹر تک عوام ہی عوام ہوتی تھی، سر ہی سر ہوتے تھے۔ یہ عمران خان صاحب جب پیشی پہ جاتے تھے تب کی بات ہے۔ تو اس عمران خان کے لیے لوگ کال کرتے ہیں اور صرف 10,000 بندہ اڈیالہ کے باہر نہیں آتا، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ہاں، سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ لوگوں کو ایک تو مار اتنی پڑی ہے اور اتنا زیادہ حکومت نے سختی کی ہے، اتنے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر جیلوں میں ڈالا ہے کہ ایک یہ خوف ہے۔ دوسرا، جو قیادت لے کر جاتی ہے لوگوں کو یا وہاں جاتی ہے
وہ بڑی بے دلی کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں اور لوگ یہ جانتے ہیں کہ دے آر ناٹ سیریس. جب بھی کبھی کوئی سیریس تحریک چلتی ہے یا کوئی سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو لوگ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں, لیکن اوورآل ایک مایوسی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جو بھی احتجاج ہوتا ہے نا اس کی لمبی تیاری ہوتی ہے. آج اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک مضبوط عوامی احتجاج کھڑا کرنے میں کامیاب ہوئی, میں نے کل کے مناظر دیکھے تو بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل کر آ گئے تھے کریک ڈاؤن کے بعد, اور پورا پنڈال نہ صرف بھرا ہوا تھا بلکہ الگ الگ جگہوں پہ دھرنے ہو رہے تھے. تو یہ اتنی اسٹرینتھ آپ کے اندر تب آتی ہے جب آپ نے کئی مہینوں کی تیاری کی ہوئی ہو. پاکستان تحریک انصاف فوری طور پہ کہتی ہے جی کل آنا ہے پرسوں آنا ہے, تو وہ لوگ کہاں آئیں گے؟ آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. آج ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف 5 اگست 2026 کی تاریخ دے دے اور اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھ دے کہ جناب یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے اور یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں. اگر یہ ڈیمانڈز نہیں مانی جاتی تو 5 اگست 2026 کو ہم پورا پاکستان لے کر اڈیالہ کی طرف جائیں گے یا ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے. کال تو پھر اس طرح دی جاتی ہے 50 دن پہلے, 60 دن پہلے, کم سے کم 50-60 دن پہلے آپ کال دیں, پھر تیاریاں کریں, پھر لوگوں کو نکالیں, پورا ایک بیانیہ بنے, ہر آدمی کی ذہن سازی کی جائے, پھر سٹریٹ موومنٹ چلے, پھر لوگ نکلتے ہیں. ایسے تھوڑی لوگ نکلیں گے کہ آپ کہیں گے لوگ آپ کے ذاتی ملازم نہیں ہیں. لوگ عمران خان سے پیار بہت کرتے ہیں لیکن لوگوں کو عمران خان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ کو وہ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اب وہ ان سے مایوس ہو چکے ہیں. دیکھیں وہ کالیں دے دے کے تھک گئے, لوگ نہیں نکلتے ایسے. تو آپ کو پوری تیاری کرنی پڑے گی. اگر آج یہ تاریخ دے دیں, مثال کے طور پہ آج مڈ ہے جون کا, تو اگست کی 5 تاریخ اگر دیں تو یہ 1.5 ماہ کا ٹائم ہے ان کے پاس. تو اس 1.5 ماہ میں بڑے پیمانے پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اب آ جائیں ناظرین کچھ اور خبروں کی طرف. فیصل واڈا ٹی وی کے اوپر اچانک سے نظر آئے. ہر موقع پہ فیصل واڈا اچانک سے آ جاتے ہیں اور آ کر چترول شروع کر دیتے ہیں. زیادہ چترول وہ نون لیگ کی کرتے ہیں. فیصل واڈا کی کئی پریڈکشنز غلط بھی ہوئی. یعنی اسی فیصل واڈا نے کہا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بن جائے, لیکن وہ بن گیا. فیصل واڈا نے اور بہت باتیں کی تھیں, بہت ساری پریڈکشنز غلط ہو جاتی ہیں. خواہشات ہوتی ہیں نا جرنیلوں کی, وہ ان کو بتا دیتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں یہ میری پیشن گوئی ہے. تو اب وہ لگاتار نون لیگ کی چترول کر رہے ہیں اسی بوٹ کے ساتھ جو بوٹ انہوں نے کاشف عباسی کے پروگرام میں اٹھا کے ٹیبل پہ رکھ دیا تھا. تو فیصل واڈا جو ہے وہ نون لیگ کی لترول کرتے ہیں اور نون لیگ والے ایک لفظ بھی نہیں بولتے. اتنا برا وقت تو میں نے نواز لیگ کا کبھی نہیں دیکھا تھا. یعنی نواز لیگ کے لوگوں کو مشرف کے دور میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ غیرت کھا جاتے تھے, وہ بات کرتے تھے, زور لگاتے تھے, مقابلہ کرتے تھے. لیکن عاصم منیر کے دور میں وہ صرف لتر کھاتے ہیں اور وہ ان کی بہت چترول ہو رہی ہے. اور فیصل واڈا جیسا بندہ کر رہا ہے جو کرائے کے ووٹ لے کر سینیٹر بنا ہوا ہے. اور اوقات آپ سارے جانتے ہیں فیصل واڈا کی, ہم سب کو پتا ہے. لوگ تو انہیں ٹامی بھی کہتے ہیں, مجھے بہت برا لگتا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں انہیں ٹامی نہیں کہنا چاہیے. لیکن فیصل واڈا نے جرنیلوں کی تعریفیں کی ہیں, فوجی قیادت کی بہت زمین آسمان کے کلابے ملائے ان کی تعریفیں کی, اور سیاستدانوں کو جو ہے وہ یہ بہت رگڑا لگاتے ہیں, ان کی ٹھکائی کرتے ہیں. تو سیاستدانوں کے اندر ایک گھسپیٹیا ہے جو جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے. سیاستدانوں کو نا ایسے لوگوں کو پہچاننا چاہیے اور ان کو اپنی صفوں سے الگ کرنا چاہیے جو سیاستدانوں کو ہی گالی دیتا ہے اور سیاستدان کے طور پہ ہی پہچانا جاتا ہے. ہمارے صحافیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں. ایک صحافی ہے ایسا, وہ ہر جگہ بیٹھ کے نا صحافیوں کو گالیاں دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں میڈیا پہ 10 سال کے لیے پابندی لگا دینی چاہیے, پاکستان میں میڈیا ہونا ہی نہیں چاہیے, جو کرا رہا ہے میڈیا کرا رہا ہے. اچھا جیسے ہی نواز شریف کا دور آتا ہے نا تو یہ بہروپیہ جو ایک صحافی ہے یہ ہر جگہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ آپ بند کر دیں, اور وہ سن رہا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں اس کا نام لے رہا ہوں اور میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اور اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا نا تو یہ جو بھرم ہے یہ بھی جاتا رہے گا. تو یہ میڈیا کو گالیاں دیتا ہے نواز شریف کے دور میں کہ میڈیا اچھا نہیں ہے. عمران خان کے دور میں یہ آزادی اظہار رائے کا ایک دائی بن جاتا ہے, ایک اس کے لیے بہت بڑی آواز بن جاتا ہے. تو یہاں ایک سے ایک جو ہے وہ منحوس بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے اپنے فائدے کی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو سی سی ڈی نے قتل عام کیا, ایک ثانیہ سائیوال ہوا تھا, ہم نے اس پہ کتنی آواز اٹھائی تھی. پاکستان کے میڈیا نے ٹرانسمیشنز کر دی تھی, ہیڈ لائنز چلتی تھی, بہت رولا ڈل گیا تھا پورے میڈیا پہ, شور مچ گیا تھا کہ سائیوال کے اندر جو سی ٹی ڈی نے کیا اس دور میں وہ کتنا بڑا ظلم تھا. اس ظلم کے خلاف ہم سب نے آواز اٹھائی. یعنی جتنی آواز میں نے اس ظلم کے خلاف اٹھائی تھی اس کا 20% بھی میں نے خود ذاتی طور پہ آپ کے سامنے میں ایڈمٹ کر رہا ہوں, اعتراف کر رہا ہوں کہ میں نے یہ جو ظلم ہوا چکوال میں اس کے خلاف 20% بھی آواز نہیں اٹھائی. وجہ یہ ہے کہ نظام نے ہمیں مایوس ہی کر دیا ہے. ہمیں پتہ ہے انصاف ہونا ہی نہیں ہے, ظلم اتنا زیادہ ہو رہا ہے, ناانصافی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ کون سی ناانصافی کے بارے میں بات کریں. ادھر سیدھی گولیاں مار دیتے ہیں آزاد کشمیر میں جو آدمی نکلتا ہے اپنے حق میں بات کرنے کے لیے,
ان کا نیا نام نکال کے رکھ دیا جی یہ شرپسند ہے. تو 12-10,000 بندہ تو پہنچا نہیں. دوسری جانب فیصل واڈا نے اچھی خاصی لعنت ملامت کی ان کے اوپر. آزاد کشمیر میں سیکورٹی فورسز جب سے داخل ہوئی ہیں اس کے بعد سے طاقت کے استعمال کو ترجیح دی جا رہی ہے. زبانی بات چیت یا کوئی آپس میں بیٹھنا سیاستدانوں کا اس پہ لگ بھگ پابندی لگ چکی ہے. دیکھیں سیاستدان بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جو فورسز ہیں وہ لگاتار اسٹریٹ فائر کرتی ہیں, لوگوں کو زخمی کیا جاتا ہے, لوگوں کو مارا جاتا ہے اور ٹارچر بھی کیا جاتا ہے, لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ان کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انتشار پھیلایا جائے, یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ لوگوں کو اشتعال دلایا جائے اور پھر آزاد کشمیر کے اندر اپنے مقاصد پورے کیے جائیں. یہ جو 12 نشستیں ہیں یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ نے اپنی ریڈ لائن بنا لی ہے, کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ انہی 12 سیٹوں کی موجودگی میں وہ آزاد کشمیر میں اپنی حکومت قائم کرنے کے قابل ہوں گے. اس کے بغیر وہ اپنی حکومت قائم کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. دیکھیں ابھی میں بات کر رہا تھا CCD والے کیس کی. اس میں ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ جس ملک میں مسٹیکن آئیڈینٹی میں بندے مار دیے جائیں کہ جناب پتہ ہی نہیں چلا غلطی سے مار دیا, اور یہ خبریں عالمی سطح پہ چھپیں, وہاں پہ کون سیاحت لے کر آئے گا, وہاں پہ کون سرمایہ کاری لے کر آئے گا. اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور یہ حرکتیں بند کرنی چاہیے. عدالتوں کا وجود پاکستان میں ختم ہو گیا ہے. پولیس مقابلوں میں اور جعلی پولیس مقابلوں میں لگاتار بندے مارے جا رہے ہیں. دہشت گردی پاکستان میں بڑھتی چلی جا رہی ہے, کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ پلس مائنس کر کے دیکھیں تو پاکستان خسارے میں جا رہا ہے, اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کی مسلط کردہ حکومت. اور اس کو مسلط کس نے کیا؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے. اپنے مفاد کے لیے دیکھیں نا, انہیں ہی فائدہ پہنچا ہے نا, پاکستان کو تو نقصان ہی ہوا. پاکستان کی تو معیشت گر گئی, پاکستان کی سرمایہ کاری ختم ہو گئی, پاکستان میں دہشت گردی بڑھ گئی, پاکستان کے حالات خراب ہو گئے, سیاسی عدم استحکام ہو گیا. پاکستان کے ساتھ تو بہت برا ہوا, لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ تو اچھا ہوا نا, انہیں 5 سال مزید نوکری مل گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو استثنا بھی مل گیا کہ تا حیات اگر وہ کوئی جرم کریں تو انہیں قانون نہیں پکڑ سکتا. تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے ناظرین یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کا ٹیکس کم کیا جائے گا, لیکن حقیقت کیا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے. رواں مالی سال تنخواہ داروں سے 655 ارب روپے جمع کیے گئے, جبکہ آئندہ بجٹ میں 700 ارب وصول کیے جائیں گے. یہ نا عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ آپ کی جیب کا ایک سوراخ بند کر رہے ہیں نا, تو 4 مزید سوراخ آپ کی جیب میں پیدا کر رہے ہیں. یہ آپ کا خون پسینہ نچوڑ لیں گے, اور یاد رکھیے گا 1 سے 2 سال اگر یہ حکمران مزید رہتے ہیں اور انہی پالیسیوں پہ کام کرتے ہیں اور پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا, تو پورا پاکستان وہ قیمت چکائے گا جس کا ہم کبھی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہ معیشت کو پوری طرح نچوڑ کے رکھ دیں گے. برین ڈرین بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کی بہنوں کا ایک موقف بھی آیا, ذرا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اطلاع موصول ہوئی ہے کہ 15 جون کو عمران خان کو ایک بار پھر پیمز اسپتال منتقل کیا گیا. ہمیں بیرسٹر گور کی ٹویٹ کے ذریعے سے معلوم ہوا. جو جاری کیا گیا ہے طبی رپورٹ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اسپتال انتظامیہ کی جانب سے. ماضی میں بھی مشکوک دعوے یہ ادارہ کر چکا ہے کہ عمران خان کی بینائی 90% بحال ہو چکی ہے. بعد میں جب ان کے وکیل اڈیالہ میں ملاقات کے لیے گئے تو عمران خان صاحب نے اس دعوے کو مسترد کر دیا, جی میری جو نظر ہے وہ بحال نہیں ہوئی. ایک بنیادی سوال اب بھی جواب طلب ہے, عمران خان کو 5ویں انجیکشن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم حکومت کے موقف کو قبول نہیں کرتے. ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان کا معائنہ اور علاج اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال میں آزاد اور مستند ماہر ڈاکٹروں سے کروایا جائے. پھر انہوں نے عدالتی احکامات بتایا کہ جناب ہماری ملاقات کے لیے عدالتوں نے بھی کہا ہماری ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. عمران خان کو حقوق سے محروم کرنا محض ایک سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ جیل مینول اور ہائی کورٹ کے احکامات کی صریح خلاف ورزی ہے. جیل مینول کے مطابق عمران خان درج ذیل حقوق کے حقدار ہیں. نمبر 1, اپنے بیٹوں سے ہفتہ وار ٹیلی فونک گفتگو, خاندان کے افراد سے ہفتہ وار ملاقات, اپنے وکلا سے ہفتہ وار ملاقات, کتابوں اور مطالعے کے مواد تک رسائی, ٹیلی ویژن اور اخبارات تک رسائی, مناسب طبی علاج اور باقاعدہ طبی معائنوں تک رسائی, کسی بھی طبی عمل یا طریقہ علاج سے قبل قریبی اہل خانہ کو اطلاع دینا. اس کے علاوہ جو ہائی کورٹ کے احکامات ہیں اس کے مطابق وہ یہ بتاتی ہے کہ عمران خان کو اپنے بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت دی جائے. یہ ہائی کورٹ نے باقاعدہ احکامات دیے ہوئے ہیں, اور ملاقاتیں بھی کروائی جائیں. اور 6 دوست جن میں پارٹی نمائندگان بھی شامل ہو ہر جمعرات کو ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں. ان کی بہنیں جو ہے وہ مطالبات کر رہی ہیں, پارٹی جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے حکومت کے ساتھ, اور حکومت جو ہے وہ اب ان کا مذاق اڑا رہی ہے. ناظرین, شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں 8 لوگوں کو مینشن کیا.
یعنی 8 لوگوں کو وہ ٹویٹ ٹیگ کیا کہ یہ 8 لوگ ہیں جن کی وہ خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ جو جنگ بندی ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے بیچ میں، تو پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، وہ کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو. شہباز شریف نے جو ٹیگ کیا وہ ٹرمپ کو کیا، نائب صدر امریکہ کے جے ڈی وینس ان کو کیا، مارکو روبیو کو کیا، سٹیو وٹکاف کے ایک اکاؤنٹ کو کیا، پھر سٹیو وٹکاف کے دوسرے اکاؤنٹ کو کیا. تو پہلے 5 امریکی اکاؤنٹس کو انہوں نے ٹیگ کیا. پھر باری آتی ہے ایران کی. یعنی ایران کو پریورٹی نہیں دی اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ صدر ٹرمپ کو اگر آپ نے پہلے کیا تو پھر آپ دوسرے نمبر پہ ایرانی صدر کو کریں. پھر آپ اگر جے ڈی وینس کو کرتے ہیں تو پھر آپ کالیباف کو کریں. پھر آپ مارکو روبیو کو کرتے ہیں تو پھر آپ عراقچی کو کریں. جو طریقہ کار تھا وہ تو یہ تھا، لیکن 5 امریکیوں کو پہلے رکھا اور 3 ایرانیوں کو بعد میں رکھا، جن میں ایرانی صدر، کالیباف اور عراقچی، یہ تینوں تھے. اچھا، اب انہوں میں سے کسی نے بھی اس کو ری ٹویٹ نہیں کیا. جب میں نے اس کو دیکھا اس وقت تک کسی نے بھی شہباز شریف کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کیا، حالانکہ ان کو مینشن کیا گیا. جب آپ کسی کو مینشن کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اس پہ رسپونڈ کرے یا کم سے کم وہ دیکھ لے، لیکن کسی نے بھی ری ٹویٹ نہیں کیا شہباز شریف کے ٹویٹ کو. تو ہماری حالت وہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر بھوک ہے، بچے اسکول نہیں جا رہے، برتن بک گئے ہیں، قرضے چڑھ گئے ہیں، پورا کنبا آپس میں دستوں گریبان ہے، گھر کے اندر کھانا جنگی لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہیں، نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے، ہر کوئی گھر سے بھاگنا چاہتا ہے، مگر چودھریوں کے بیچ میں صلح ہو رہی ہے، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے. یعنی اپنے گھر کے اندر بھوک ناچ رہی ہے، اپنے گھر کی حالت یہ ہے کہ قرضے چڑھ رہے ہیں، اپنے گھر کی حالت یہ ہے کہ کوئی چیز صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی، ترتیب کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا. اور بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، بس اسی کو بولتے ہیں. یہ کہاوت ایگزیکٹلی پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کے اوپر صادق آتی ہے. ناظرین، 28ویں آئینی ترمیم کی تیاریاں تقریباً مکمل ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کسی بھی وقت اس کا متن جو ہے وہ سیاستدانوں کے حوالے کر سکتی ہے. فوری طور پہ نواز شریف واپس پہنچیں گے، باقی سارے لوگ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے اور 28ویں آئینی ترمیم بھی با جماعت پاس کروائی جائے گی. آپ کو بہت بڑے اس میں سرپرائزز ملیں گے اور ایک دفتر کے اندر باقاعدہ بند دروازوں کے پیچھے حکومت کی مرضی اور اس کی سمجھ کے باہر یہ 28ویں آئینی ترمیم تیار کی گئی ہے. کافی سرپرائزز آپ کو ملیں گے. ناظرین، ایک لوڈوک ٹراریکس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پرائز، یہ جیسے آپ کا نوبیل انعام ہے اسی طرح وکلا کا بھی ایک انعام ہوتا ہے. جو سٹرگل کرنے والے، انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے وکلا کو بین الاقوامی سطح پہ ان کو ایک پہچان دی جاتی ہے، انہیں ایک ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے کہ یہ وہ وکلا ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کے انسانیت کی خدمت کی اور انسانی حقوق کے لیے بہترین آواز اٹھائی. جیسے نوبیل انعام ہے اسی طرح یہ وکلا کا ایک بہت بڑا انعام ہے. سب سے پہلے یہ انعام دیا گیا تھا تاریخ میں نیلسن منڈیلا کو. تو نیلسن منڈیلا کو یہ انعام ملا، اس کے بعد بہت بڑے بڑے لوگوں کو یہ انعام ملا جنہوں نے انسانی حقوق کے لیے کام کیا، انسانیت کے لیے آواز اٹھائی. اور اس سال یہ ایوارڈ پاکستان کے حصے میں آیا ہے اور پاکستانیوں کو اس کے لیے میں بہت مبارکباد دے رہا ہوں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا انہیں مشترکہ طور پہ